اللہ کی لارحت کتاب میں سے پارہ نمبر 24 سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، مستقیم ہو گئے۔ رب فرماتا ہے انہیں ملتا کیا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، جو دین پہ ڈٹ جاتے ہیں، جو صراط مستقیم پہ ڈٹ جاتے ہیں، جو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ ڈٹ جاتے ہیں، رب فرماتا ہے ان پہ اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، ان پہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور انہیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ لا تخافوا، کہ تم ڈر نہ کرو، ولا تحزنوا، غم نہ رکھو، وابشروا بالجنہ، اور جو لوگ اپنے عقیدے اور ایمان کے پکے ہوتے ہیں اللہ قرآن میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ کون سی جنت؟ کنتم توعدون، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس آیا مبارکہ کے شان نزول کے حوالہ سے مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، ان کے حق میں نازل ہوئی۔ کیونکہ عام مردوں میں، بچوں میں پہلا اسلام قبول کرنے والے حضرت مولا علی ہیں، اور مردوں میں پہلا اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ تو آپ کا معاشرے کے ساتھ بھی تعلق تھا۔ تو کافروں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اس کی فرشتے بیٹیاں ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، اس کی فرشتے بیٹیاں۔ یہودیوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، حضرت عزیر اس کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، حضرت عیسیٰ اس کے بیٹے ہیں۔ تو اس فرد کامل، مرد مومن، صحابی رسول حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا میرا رب اللہ ہے اور محمد اس کے سچے رسول اور خاص بندے ہیں۔ اس بات پہ ڈٹ گئے، اس بات پہ ڈٹ گئے تو اللہ نے قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دی۔ تو استقامت یہ ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ بزرگان اسلام فرماتے ہیں الاستقامۃ فوق الکرامہ۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، چیز پائی جاتی ہے، جی فلاں پیر صاحب ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آگے سے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں پیران دی کوئی کرامت بھی آئے، اور پیران دی کوئی کرامت بھی آئے وہ نہیں ہے پیرانوں۔ کیوں؟ کرامت جو ہے ایک ہے معجزہ، یہ نبی کی نبوت کی دلیل بن جاتی ہے بعض جگہوں پہ، ایک ہے کرامت۔ تو ولی اللہ کبھی کبھی کرامت دکھاتے ہیں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لانے کے لیے، تو یہ کرامت کی بڑی عظمت ہے۔ لیکن صوفیہ فرماتے ہیں الاستقامۃ فوق الکرامہ، آمنہ کے لال کے دین پہ ڈٹ جانا یہ کرامت سے بھی افضل کام ہے، اس کا درجہ کرامت سے بھی افضل ہے۔
اللہ کے حکم پہ عمل کرنا، اللہ کے نبی کے حکم پہ عمل کرنا، ایمان پہ ڈٹ جانا، جتنی بھی تکلیف ہوں، جتنی بھی مشکلات ہوں، جتنا بھی خوف ہو، ڈر ہو، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ ڈٹ جانا، یہ کرامت سے بھی افضل کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامت سے بھی افضل درجہ ہے استقامت کا۔ تو آئیں خلفائے راشدین سے پوچھتے ہیں استقامت کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے سوال کیا گیا، یا امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ المسلمین، استقامت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی توحید پہ ڈٹ جانا، اللہ کی توحید پہ۔ کیوں؟ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے اس وقت شرک عام تھا، شرک عام تھا، اور کفار مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو ایک رب کی توحید کی دعوت آمنہ کے لال نے عطا کی، حضرت ابوبکر صدیق نے قبول فرمائی، اور پھر ظاہری بات ہے ان کا کفار کے ساتھ آمنا سامنا رہا۔ اس معاملے میں بتانے دیتے تھے دیکھو جی آباؤ اجداد کا دین چھوڑ کر ایک رب کی توحید کا اقرار کر لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق ڈٹے رہے، اور یہی فرمایا کہ استقامت یہی ہے کہ بندہ توحید پہ ڈٹ جائے۔ بندہ کس پہ ڈٹ جائے؟ توحید پہ ڈٹ جائے۔ اب 40ویں مسلمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں جنہوں نے 40 نمبر پہ کلمہ پڑھا ہے۔ اس وقت تک اسلام کے کچھ احکامات نازل ہو رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق سے پوچھا گیا استقامت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے اوامر، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے، اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور نواہی من اللہ، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے، شراب سے روکا ہے، دھوکے سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، فریب سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، بدکاری سے روکا ہے، جتنی بھی فحاشی اور ریانی ہے اللہ نے ان سب کاموں سے روکا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں جس کام کا رب نے حکم دیا ہے اسے کرنا، اور جس سے رب نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، یہ استقامت ہے۔ حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال کیا گیا استقامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا استقامت عمل میں خلوص پیدا کرنے کا نام ہے۔ استقامت کس چیز کا نام ہے؟ عمل میں خلوص پیدا کرنے کا نام ہے۔ کیوں؟ بندہ بہت بڑا عمل کرتا ہے لیکن خلوص نہیں، للہیت نہیں، رضائے الہی نہیں، تو بڑے عمل کا فائدہ نہیں۔ میں نے پورے گھنٹے کا جمعہ پڑھایا ہے اس میں والے سے، چھوٹی نیکی کا بڑا اجر، اور اگر خلوص ہے عمل میں تو ایک کھجور بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ تو خلوص یہ بھی استقامت ہے۔ اب مولا کائنات تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آج تو ہم علی علی کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن دین کے باغی ہیں، فرائض کے باغی ہیں۔ آئے سنے مولا علی سے پوچھتے ہیں یا علی استقامت کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں استقامت فرائض کی پابندی کا نام ہے۔ کس چیز کی پابندی کا نام ہے استقامت؟ فرائض کی۔ فرائض کیا ہیں؟ فرائض ہیں 5 نمازیں فرض ہیں، تو جو بندہ 5 نمازوں کی ادائیگی کرتا ہے پابندی کے ساتھ، اس چیز کا نام استقامت ہے۔ سال میں مہینے کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے، تو جو بندہ ان پہ قائم رہتا ہے، روزوں کو ادا کرتا ہے، تو یہ استقامت ہے۔ بندہ صاحب استطاعت ہے، حج فرض ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ اگر حج پہ جاؤں گا کہ اتنے پیسے لگ جائیں گے، بلکہ فرض کی ادائیگی میں پہل کرتا ہے، تو یہ اس چیز کا نام استقامت ہے۔ تو مولا علی کیا فرماتے ہیں؟ فرض کی پابندی کا نام، فرض کی پابندی کا نام استقامت ہے۔ تو علامہ نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ استقامت اپنے اندر ایک
जामे माना रखती है, यानी अल्लाह रसूल के जो अहकामात हैं ये सब के सब इस्तिकामत में दाखिल है, शुमार है। अब इस्तिकामत की किस्में हैं। इस्तिकामत बिल ईमान, पहली इस्तिकामत है ईमान पे कारबंद रहना, ईमान पे मुस्तहकम रहना, ईमान पे डटे रहना। जितनी भी मुश्किलात आए अपने ईमान का सौदा माल के बदले ना करना, मुश्किलात के बदले ना करना, बल्कि जान की बाजी लगा देना, हुजूर की गुलामी में रहना। ये ईमान की इस्तिकामत है। तो ये हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलग से ये शान नुज़ूल है इस आयत का। तो इस हवाला से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की इस्तिकामत देखें। हज़रात ग्रामी कदर, ये मस्जिद आले सुन्नत व जमात की है, ये मिंबर आले सुन्नत व जमात का है। तो ये इस जगह पे बयान करना और सुनाना बहुत आसान है, हक की तबलीग करना बहुत आसान है, लेकिन हरमे काबा हो, काफरों के टोले बैठे हुए हों और इस्लाम अभी पावरफुल भी ना हुआ हो, ताकत बज़ाहिर भी साथ ना हो, कोई लश्कर भी ना हो, तो काफरों की आंख में आंख डाल के कहना अल्लाह एक है और मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये दीन इस्लाम के सबसे पहले हतीब हैं, हुजूर की उम्मत के सबसे पहले हतीब का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। आप कह रहे होंगे आप हज़रत अबू बकर का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। तो हज़रात ग्रामी कदर, एक बात तो ये है कि ये हुजूर के यारे गार हैं। जब किसी के प्यारे का जिक्र किया जाता है तो वो राज़ी हो जाता है। हम अल्लाह के नबी के प्यारे का जिक्र कर रहे हैं, नबी राज़ी हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आज ही 22 जमादी सानी है और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल का दिन है, तारीख़ है। तो हम अपने मौसम को याद रखने वाले हैं। तो हुजूर की उम्मत में से सबसे बड़ा लीडर इस्लाम का हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। अबू बकर का माना ही पहल करने वाला है, अबू बकर का माना ही पहल करने वाला है। तो हुजूर की कितनी हदीस से साबित है कि नबी पाक ने हज़रत अबू बकर को अबू बकर कहा है कि अबू बकर का पहला नंबर, अबू बकर का पहला नंबर। इसका माना ही पहल करने वाला है, कलमे में पहल करने वाला, दीन की तबलीग में पहल करने वाला। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जिन्होंने कुफ़ार की आंखों में आंखें डालकर और दीन की सबसे पहले तकरीर की, तबलीग की। तो ये बहुत मुश्किल काम था। जब हरमे काबा में आपने दीन की तबलीग की तो ज़ाहिरी बात है आगे काफिर बैठे हुए थे, काफिरों ने आपको मारा, इतना मारा, इतना मारा कि आपका चेहरा मुबारक भी सूज गया, आंखें बंद हो गई, बेहोशी तारी हो गई और ये समझा जाने लगा कि अबू बकर अब आखिरी सांसों में है। कबीला बनु तमीम ने ये ऐलान कर दिया कि अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस हादसे में मारे गए, शहीद हो गए, तो हम उतबा से इसका बदला लेंगे, क्योंकि इसने सबसे पहले ज्यादा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को तकलीफ दी थी। अब कबीले वाले लोग ये बातें बनाने लगे। जरा इस्तिकामत देख सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, हमें तो कोई सख्त बात क्या दे हम परेशान हो जाते हैं, अपने ईमान के सौदा करने पे आतुल जाते हैं। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कबीले के लोग कहने लगे कि अब अबू बकर को मोहम्मद अरबी की वजह से ये तकलीफ पहुंची है, अब मुमकिन है कि अबू बकर मोहम्मद अरबी से पीछे हट जाएगा, अबाओ अजदाद के दीन पे आ जाएगा। बेहोश रहे, सारे कबीले वाले पास बैठे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को होश आया। जब होश आया तो पहली बात यारे गार ने यही की, और मेरे कबीले वालों, मेरा हाल मुझसे पूछने वालों, बताओ मेरे आका मदनी का हाल क्या है, मेरे आका का हाल क्या है, मेरे नबी का हाल क्या है। तो जो कबीले वाले थे जो बातें कर रहे थे, अब ये मोहम्मद से हट जाएगा, अब ये पीछे हट जाएगा, वो सारे उठकर चले गए, सारे उठकर
चले गए। लेकिन सदीक अकबर ने यह नहीं देखा कि मेरे कबीले वाले अब नाराज हैं तो अब मैं मोहम्मद अरबी का कलमा छोड़ दूं। नहीं, इस्तिकामत देखें। कहा जाते हैं तो जाए, मुझे बस इतना बताएं कि मेरे मदनी का हाल क्या है। माँ कहती है बेटा अबू बकर कुछ खा ले, इतना वक्त हो गया कि तूने इस हालत में गुजार दिया। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा माँ मैंने अपने ऊपर कसम खा ली है कि मैं उस वक्त तक कोई चीज नहीं खाऊंगा, उस वक्त तक कोई चीज नहीं पीऊंगा जब तक मैं अपने आका का हाल नहीं सुन लूंगा, जब तक मैं अपने आका का हाल है नहीं सुन लूंगा। तो माँ ने कहा मुझे क्या पता तेरे नबी का हाल क्या है। कहा उम्मे जमील से जाकर पूछें, ये हजरत उमर फ़ारूक की बहना थी और इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन अभी हुजूर का आर्डर था इस्लाम छुपा कर रखना है, तो इन्होंने अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया था। तो आप गई हजरत अबू बकर की अम्मी उम्मे जमील के पास, कहा बताओ मोहम्मद अरबी का हाल कैसा है। उसने इस्लाम छुपाया हुआ था, उसे यही था कि अबू बकर की माँ जो है काफिर है। तो उसने कहा मैं नहीं जानती अबू बकर को, मैं नहीं जानती मोहम्मद को, कौन है वो। उसने कहा नहीं नहीं मुझे मेरे बेटे ने बताया है तू ईमानदार है, तूने हुजूर का कलमा पढ़ा है, उसी ने मुझे भेजा है। उसने कसम खाई है कि जब तक मैं अपने नबी का हाल नहीं दरियाफ्त करूंगा तब तक कोई चीज नहीं खाऊंगा। तो उम्मे जमील आ गई, चले मैं खुद जाकर अबू बकर का हाल भी पूछती हूँ तो उसे बताती हूँ नबी का हाल कैसा है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास उम्मे जमील आई, नबी पाक का हाल बताया कि अल्लाह के नबी बखैरियत हैं, सलामत हैं, उन्हें कुछ रंज नहीं है। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरी माँ मैं उस वक्त तक कोई चीज़ नहीं खाऊंगा जब तक तू मुझे मेरे नबी के पास नहीं ले जाएगी, मेरे नबी के पास नहीं ले जाएगी। कहाँ है अल्लाह के नबी? दारे अरकम में है, दारे अरकम में हुजूर। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा अगर दिन को लेकर गई तो फिर कुफार अजियत देंगे। जब रात का एक हिस्सा गुजर गया, अंधेरा छा गया, तो माँ ने और उम्मे जमील ने पकड़ा, चलना भी दुश्वार है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हुजूर का पता लेने जा रहे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस आशिक की दास्तान इश्क सुने ना। जब इन्होंने इस्तिकामत का इजहार किया नबी पाक की बारगाह में दारे अरकम में आए, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपने सीने से लगा लिया। अबू बकर भी रोए, मेरे आका भी रोए, जितने गुलाम थे सभी के सभी रोने लग पड़े। और आदम चिश्ती भी कहते हैं आशिक दा कम रोना तोना, आशिक दा कम रोना तोना, बिन रोयूं नहीं मंजूरी, दिल रोवे भावें अखियां रोण, विच इश्क दे रोण जरूरी। कोई रोवे दीद दी खातिर, कोई रोवे विच हजूरी। आजम इश्क विच रोना पैंदा, भावें वसल होवे भावें दूरी। सब ने रोना शुरू कर दिया। हजरत ग्रामी कदर हजरत अबू बकर सिद्दीक को मेरे आका ने सीने के साथ लगाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को सीने के साथ लगा के मेरे आका ने सब्र की तलकीन दी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का इस्तिकामत है, इस्तिकलाल है कि इतनी तकलीफ पहुंचने के बावजूद, रिश्तेदारों के ताने मिलने के बावजूद, फिर भी अबू बकर सिद्दीक यही नारा लगा रहे हैं कि ओए लोगों, मुझ पे इश्क मोहम्मद का रंग चढ़ा हुआ है। तुम जितने मर्जी ताने दे लो, जितनी मर्जी नाराजगी बना लो, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान लाया हुआ हो वो पीछे हटने वाले नहीं होते। और जिस पे आमना के लाल के इश्क का रंग चढ़ जाए वो नहीं उतरता। मियाँ साहब भी कहते हैं कच्चा रंग
लल्लारी वाला ए चढ़दा लैंदा रैंदा पक्का रंग मेरे मुहम्मद वाला ए चढ़िया कदी नहीं लैंदा। अल्लाह ने इसीलिए फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, ईमान पे डट गए, इस्तिकामत इख्तियार कर ली, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पे अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नाज़िल होते हैं। उन्हें ना किसी चीज़ का डर है ना किसी चीज़ का गम है। वह अबशरू बिल जन्नह, उन्हें जन्नत की बशारतें हैं, उस जन्नत की बशारतें हैं जिस जन्नत की सरदारी अल्लाह ने हसनैन करीमैन को अता फरमाई है। तो ये आयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हक़ में नाज़िल हुई कि आप इस्तिकामत वाले थे। देखें ये हुजूर के असहाबा रसूल जितने भी थे ना, ये इस्तिकामत वाले थे। इस्लाम अगर फैला है तो ये हुजूर के साथी थे, ये पक्के थे ईमान के और इस्तिकामत वाले थे। हर मुसीबत में इन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ दिया है। किसी भी मुसीबत में इन्होंने ऐसा जुमला नहीं बोला जिस जुमले में बेसब्री का इजहार होता हो। और मेरे नबी की गुलाम हजरत सुमैया, दीन की पहली शहीदा हजरत बीबी सुमैया का अगर वाकया देखा जाए, ये इस्तिकामत आज हम मर्दों के अंदर भी नहीं है, ये सब्र इस्तिकलाल आज के मर्द के अंदर भी नहीं है, जो अल्लाह करीम ने मेरे नबी की एक औरत सहाबिया को ता फरमाया था। हजरत बीबी सुमैया को मारा जाता है और आपको कितना मारा जाता है, ऊंट के साथ आपको बांधा जाता है। और इसी तरह अबू जहल आपकी नादहानी में आपके शिकमे अत्थर में नेज़ा लगाता है, इसके बावजूद भी बीबी सुमैया यही कहती है हम मरते मरते मर जाएंगे, हमारे खून के कतरे भी ये गवाही देंगे, ये जाने वाले आम नहीं, ये आमना के गुलाम जा रहे हैं। किस तरह इस्तिकामत है, शैतान मोमिनों के ईमान को खराब करने के लिए तरह तरह के वसवसे पैदा करता है। हजरत ग्रामी कदर हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु सुलह हुदैबिया के वक़्त इनका बाप सुहेल नामी बाप है जिसने फतह मक्का के मौका पे हजूर का कलमा पढ़ा है। अबू जुंदल रजी अल्लाह तआला अन्हु इनके बेटे हैं सुहेल के। सुहेल जनाबे वाला वो बंदा है जो बार बार इस बात पे जिद कर रहा है कि हमें ये बात मंजूर नहीं कि इस मुआहदे के ऊपर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा जाए। ये रसूलुल्लाह की तो बहस है, सारा झगड़ा इसी बात का है कि हम मोहम्मद अरबी को अल्लाह का रसूल नहीं मानते। इतने में अबू जुंदल जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा हुआ है, इनको जनाबे वाला कैद में रखा गया है, बेड़ियां बांधी गई हैं। ये मक्का से बेड़ियों समेत मेरे नबी की बारगाह में आ जाते हैं, कैसे रिहा होकर आ जाते हैं। हजरत इकरामी कदर सुहेल ने जब देखा एक छड़ी पकड़ी अबू जुंदल को मारना शुरू कर दिया, तू यहाँ भी पहुंच आया। साथ ही नबी पाक की बारगाह में कहने लगा, ओए मोहम्मद अरबी, हमारा मुआहदा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होगा जब तक आप इसे ऑर्डर नहीं करेंगे, ये वापस चला जाए, ये वापस चला जाए। हजरत ग्रामी कदर मेरे करीम आका लाजपाल नबी ने फरमाया, ओए अबू जुंदल, मैंने इनसे मुआहदा किया हुआ है, लिहाजा तू वापस चला जा। अब बात ऐसी थी, ऐसा मौका था कि इतनी तकलीफें नामे मोहम्मद पे बर्दाश्त करके, इतनी तकलीफें, इतनी मारे बर्दाश्त करके आज आजाद होकर मैं मुसलमानों के पास, अल्लाह के नबी के पास आया हूँ। मुझे नबी पाक फिर काफिरों के हवाले कर रहे हैं। ईमान मुतज़ल्ज़ल हो सकता था, ये हो सकता था, देखे हमारी इतनी भी कदर नहीं की, हमें पास नहीं रखा, लेकिन ना ना ना, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, अबू जुंदल ने मान लिया। लेकिन साथ ये फरमाया अबू जुंदल, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाएगा, अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाएगा। हजूर मदीना तो तैयबा में चले गए,
ادھر ایک اور عاشق ہے جس کا نام ابو بصیر ہے. کیا نام ہے؟ ابو بصیر ہے. ابو جندل ڈٹے رہے اسلام پہ، ڈٹے رہے اسلام پہ. ادھر ابو جندل ہے، ابو بصیر ہے، انہیں بھی قیدی بنایا ہوا ہے. میرے آقا مدینہ میں چلے گئے ہیں، یہ قید میں ہے، ہر وقت میرے آقا کے شوق کے دیدار میں تڑپتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کر عاشقوں کی زبان میں یہ التجائے کرتے ہیں کہ چھوڑے دے میں صدمے روز چلنا یا رسول اللہ، کرام میرا دن بس تیریاں گلاں یا رسول اللہ. یہ شعر جو ہے نا یہ بھی محبت ہے. یہ کیا ہے؟ محبت ہے. تو ان کا شعر پڑھنا اللہ نے وہ بھی قبول فرمایا ہے. آپ بھی محبت سے پڑھیں، اللہ کا نبی آپ کو بھی بلا لے گا. کہیے چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ، چھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ، کرام میرا دن بس تیریاں گلاں یا رسول اللہ. اس پہ کرم ہوا، قید سے رہائی ملی، چھوٹ گئے قید سے، داؤ لگ گیا. پہنچے مدینہ میں، جب مدینہ میں پہنچے پیچھے سے مکے کے کافر بھی آ گئے. آپ کا ہم سے معاہدہ ہے کہ جو بھی مومن مکہ سے باز کر مدینے آئے گا آپ اسے واپس کریں گے. حضرات گرامی قدر، میرے آقا نے فرمایا اے ابو بصیر جا واپس چلا جا، کیونکہ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے. نبی وعدے توڑنے والا نہیں، نبی وعدے نبھانے والا ہے. چاہے کافروں سے وعدہ ہے لیکن نبی وعدہ توڑنے، ہم تو مومنوں سے وعدہ کر کے بھی توڑ دیتے ہیں نا. جس طرح ایک وعدہ جو ہماری حکومت نے بھی کیا ہوا ہے کہ ہم گستاخان رسول، ان کا جو سفیر ہے فرانس کا، اسے ہم نکالیں گے. تاریخیں گزر گئی ہیں، گزر رہی ہیں، اختتام ہے وقت کا، لیکن ابھی تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا. ہم کافروں کو خوش کر رہے ہیں. وعدہ مومنوں سے کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی کی تعلیم کیا ہے؟ اگر وعدہ کافر سے بھی کیا ہے تو اسے بھی پورا کرنا ہے. ہاں، وعدہ ایسا ہو جو تیرے ایمان کو اور دین کو، تیرے ایمان اور شریعت کو ٹھیس پہنچانے والا نہ ہو. یہ مثال کے طور پہ آپ کسی سے ایسا وعدہ نہیں کر سکتے کہ جس میں آپ کافر ہو جائیں، آپ کافر ہو جائیں. ایسا وعدہ نہیں آپ کر سکتے. لیکن جو بنتا ہے وعدہ، وہ وعدہ کیا ہو تو وہ جائز ہے اور اسے نبھانا بھی ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا چلا جا. ابو جندل تو ابھی قریب سے آیا تھا نا، تو یہ پیدل مدینہ مکہ سے مدینہ آئے ہیں. تو سرکار نے 2 بندوں کے ساتھ انہیں بھیج دیا. ان کے پاس تھی تلوار. ایک کا نام ابو عامر تھا. آپ نے کہا ابو عمر باتیں کرتے کرتے یہ تلوار ہے، مجھے بھی دکھاؤ کیسی تلوار ہے. چلتے جا رہے تھے، جب تلوار پکڑی آپ نے ایک کا سر قلم کر دیا. ابو بصیر نے سر قلم کر دیا. جب یہ حضرت ابو بصیر جا رہے تھے نا، ایک بات بڑی مزیدار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، کاش کبھی ایسے بھی ہو کہ یہ جیسا بہادر ہے اس کے ساتھ اس جیسے اور بھی بہادر ہوتے، اس جیسے اور بھی بہادر ہوتے. ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کو کیا قتل واسلے جہنم، دوسرا بھاگا نبی کریم کی بارگاہ میں پھر آ گیا. ابو بصیر نے ایسا کام کر دیا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں نے آپ سے وعدہ نبھایا ہے، یہ اب تمہارا اور اس کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ابو بصیر بھی اتنے میں حضور کی بارگاہ میں آ گئے. یا رسول اللہ میں نے یہ کام کیا ہے، اب مجھے پاس رکھ لینا، اب تو میں اپنا معاملہ کلیئر کر کے آؤں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا نہیں اے ابو بصیر، میرا کافروں کے ساتھ یہ وعدہ ہے، مکے کے کافروں کے ساتھ، کہ میں مکے سے جو بھی مومن آئے گا میں اسے واپس بھیجوں گا. جا تو واپس چلا جا.
جا تو واپس چلا جا۔ جب جانے لگے میرے حضور نے پھر فرمایا کاش ایسا ہو کہ اس کے ساتھ اس جیسے بہادر بھی ہوتے۔ تو انہوں نے اب کیا کیا، جو مکہ سے تجارتی رستہ تھا شام کو جاتا تھا، اس رستے پہ انہوں نے ساحل سمندر پر، سمندر کے کنارے پر ڈیرا لگا لیا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش ایسا ہو کہ اس کے ساتھ اس جیسے بہادر ہوں۔ حضرات گرامی قدر آئیں دیکھیں، یہ استقامت ہے نا کہ اتنی تکلیفیں برداشت کر کے حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، پھر دوبارہ آ رہے ہیں، نبی واپس بھیج رہے ہیں۔ آج ہم جیسا کوئی مومن ہوتا تو کہتا دیکھیں جی ہم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اللہ کے نبی نے ہمارا مول ہی نہیں ڈالا، ہم تو کافر رہتے تو وہی اچھا تھا۔ لیکن یہ حضور کے دین پہ پھر بھی ڈٹے رہے، وہاں اکیلے رہ کے انہوں نے حضور کے دین کا کام شروع کر دیا، اکیلے رہ کر۔ تو حضور کے پیچھے جو یہ التجا تھی کاش اس کے ساتھ اس جیسے بہادر ہوں۔ ابو جندل اور 70 بندے ساتھ لے کر یہ بھی وہاں آ گئے۔ جب 70 بندے ہو گئے تو انہوں نے کافروں کا رستہ روکنا شروع کر دیا، کافروں کا رستہ روکنا شروع کر دیا۔ جو کافر جاتے تھے نا مکے کے شام کی طرف تجارت کے لیے، ان کا یہ روک لیتے تھے، ان کا مال لوٹ لیتے تھے، کیونکہ تکلیفیں وہ بھی دیتے تھے، ان کو بھی اجازت تھی تکلیف دینے کی۔ اب یہ تعداد بڑھتی گئی، 300 تعداد ہو گئی۔ کتنی تعداد ہو گئی؟ 300 تعداد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ جب 300 تعداد ہوگی تو ابو سفیان بن حرب یہ حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا محمد عربی یہ جو شرک ہے نا معاہدے میں کہ جو بھی مکہ سے مدینے آئے گا مومن اسے آپ ہمارے والے واپس کریں گے، یہ شرک جو ہے ہم ختم کرتے ہیں۔ اب ایسا کریں یہ جتنے بھی ملک شام کے رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا ان کو ابو بصیر کو بلا لیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے خط لکھا، ابو بصیر کو خط پہ بلاوا بھیجا، ابو بصیر تجھے اللہ کا نبی مدینے آنے کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں یہ بڑی محبت کی اور بڑی یہ دکھ والی بھی داستان ہے کہ جب خط پہنچا ابو بصیر کا اس وقت آخری ٹائم تھا حضرت ابو بصیر کا۔ ابو جندل نے وہ خط ابو بصیر کو پکڑایا، ابو بصیر کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، ابو بصیر آخری سانسیں چل رہی ہیں، ہاتھ میں میرے نبی کے بلاوے والا خط ہے۔ کمال کی بات ہے، ادھر روح جانے والی ہے، ادھر بلاوا نبی کا آ رہا ہے، خط نبی کا ہاتھ میں ہے۔ سطرے پڑھتے پڑھتے جب اس سطر پہ پہنچے جہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ ابو بکر محمد عربی ابو بصیر تجھے اجازت دیتا ہے اب مدینے آ جاؤ، یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، معاہدے کی شک ختم ہو گئی ہے۔ ادھر جناب والا اتنی سطر پڑی، ادھر روح نکلی اور روح نے کہا آمنہ کے لال آپ بلا رہے ابو بصیر مدینے آ جا۔ ابو بصیر کی روح آ رہی ہے، ہد چھٹے گیا اس قیدوں اور جدوں چھک لگی سرکاری شہر سبان روانہ ہویا کر کے تیز اڈاری۔ ادھر روح حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہی ہے، ادھر بدن آقا کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ زندگی میں صحبت کا اتنا موقع نہیں ملا۔ میاں صاحب کی زبانی یہی عرض کر رہا ہے بعد مرنے قبر میری تے جے تو پاوے پھیرا ہڈیاں اٹھ کے مل سن تینوں کر سن مجرا تیرا۔ تو لیکن اتنی مصیبتیں برداشت کرنے کے باوجود ابو بصیر دین پہ قائم رہے ہیں، دین پہ قائم رہے ہیں۔ یہ استقامت صحابہ تھی، اس وجہ سے یہ عظمت جماعت ہے صحابہ کی، یہ عظمت جماعت ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے میں 2 بار گیا ہوں واپس بھیج دیا میں دین کا کام نہیں کرتا، بلکہ وہاں جا کر بہتر دین کا کام کیا ہے، بہتر دین کا کام کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ استقامت علی الدین ہے۔ آؤ ایک بات سنا کر اجازت چاہتا ہوں۔
حضرت امام جلالالدین سیوطی علیہ رحمہ وہ شرح صدور کتاب کے اندر ایک واقعہ 3 نوجوانوں کا نقل ارشاد فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کی عیسائیوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو یہ 3 نوجوان مومن مسلمان عیسائیوں کے قبضے میں آ گئے، ان کی قید میں آ گئے۔ نوجوان 9 عمر تھے۔ حضرات گرامی قدر، ان کو بادشاہ کے پاس لایا گیا اور انہیں کہا گیا آمنہ کے لال کا کلمہ چھوڑ دو اور حضرت عیسیٰ کی غلامی میں اور ان کا دین قبول کر لو۔ انہوں نے ایک ہی جواب دیا، ہم جان دے سکتے ہیں اپنا ایمان نہیں دے سکتے، ہم جان دے سکتے اپنا ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، جب انہوں نے دیکھا تو بادشاہ نے یہ حکم دے دیا اگر یہ نہیں مانتے تیل گرم کیا جائے کڑاہ میں اور انہیں باری باری میں کڑاہ میں ڈالا جائے تاکہ پہلے کا حال دوسرا دیکھے، شاید وہ دین سے ہٹ جائے، شاید وہ دین سے۔ تیل گرم کیا گیا کڑاہ کے اندر، جب تیل گرم کیا گیا تو حضرات گرامی قدر ان کو لایا گیا۔ ایک چھوٹی عمر والا ہے، 2 ذرا بڑی عمر والے ہیں، تینوں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار رہ جا پہلے میں جاتا ہوں، مرد اللہ دے مردے ناہی، اے سہن زبانوں کرے کے مرد پیڑا وچ لڑن لڑائیاں جان تلی تے تر کے۔ تو انہوں نے ایک کو پکڑا کڑاہ میں ڈالا، اب دیکھا دوسروں کی حالت کیا ہے کہ اب ایمان سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اس کے نبی کا دم بھرنا چھوڑ دیں گے، ان کے نعرے جھوٹے پڑ جائیں گے۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں دوسرا بھی تیار کھڑا ہے، کہتا ہوئے نام محمد پہ مرنا یہ تو سعادت کی کا بات ہے، آؤ مجھے بھی پکڑو، اس تیل میں ڈالو۔ یہ تیل کیا چیز ہے؟ یہ تو دنیا کی آگ پہ گرم کیا ہوا ہے۔ ہمارے تن میں بھی عشق نبی کی آگ ہے، ہمارے من میں بھی عشق نبی کی آگ ہے۔ آگ تے عشق ایک برابر تے عشق دا نام تیرا، اگ لگے تے ساڑے پاں بجاوے پانی، او دسو عشق دا دارو کیڑا، اگ لگے تے ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، یار فریدا تو تھے نہیں پجینا جتھے عشق نے لایا ڈیرا۔ دوسرے کو بھی گرایا گیا۔ تیسرا بچہ ہے، بادشاہ کا وزیر کہنے لگا بادشاہ یہ بچہ ہے معصوم ہے، اس پہ رحم کھا، یہ بچہ ہے ابھی کچا ہے، میں اس کو اس کے عقیدے سے ہٹاؤں گا، اس کے دین سے ہٹاؤں گا، اس کے رستے سے ہٹاؤں گا، اسے عیسائی بناؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ وزیر کی لڑکی بڑی خوبرو ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نے اپنی بیٹی کو کہا یہ ایک نوجوان آمنہ کے لال کا عاشق آیا ہے، تو نے اس کو اپنے حسن میں لانا ہے، اس کو اپنے حسن کی داغ ملا کر آمنہ کے لال کی غلامی سے نکالنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کمرے میں ان سے کیلے جب قید کیا گیا، رات کا وقت ہے، وزیر کی نوجوان لڑکی بن صبر کر اس کے کمرے میں آئی، جب آ کے بیٹھی اب میری طرف دیکھے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ نوجوان اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے ساری رات گزر گئی، اس نے آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے، آنکھ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں ہے۔ دوسری رات پھر اور بن سور کے آئی،
جب کمرے میں داخل ہوئی نا، کیا دیکھا؟ یہ آمنہ کے لال کا غلام نماز نوافل ادا کر رہا ہے، سجدے میں ہے، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اللہ رسول کی یاد میں رات گزار رہا ہے۔ رات کا ایک حصہ گزر گیا، دوسرا حصہ گزر گیا، تیسرا حصہ گزر گیا، یہ حیران رہ گئی، آج بھی اس نے نہیں دیکھا، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر جب تیسری رات آئی نا، پھر بن سور کے آئی، اسی طرح تیسری رات بھی گزر گئی۔ جب آخری پہر آیا، تہجد کا وقت آیا، اس نے خود ہاتھ لگا کر کہا، اے آمنہ کے لال کے غلام، بتانا میں اتنی خوبصورت ہوں، میں اتنی خوبرو ہوں، میں 3 راتیں اکیلے تیرے پاس آئی، تو نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، میرے سے بھی کوئی خوبصورت ہے؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا، پہلی نظری لٹ لیا مائی، سانو تیرے ہارے سنگاراں، قاتل نین تے ناگن زلفا پہ دورو مارن مارا۔ اور کسے نو کول نہیں کھٹکڑ دیتا، میرے آقا تیرے حسن دے پیرے داراں، آدم کلا تو ہی نہیں، ایتھے ہو گئے نے قتل ہزاراں۔ اے بندی، میں اس نبی کا غلام ہوں جس کے زلفوں کا قیدی اگر کوئی بن جائے تو پھر اس قید سے رہا نہیں ہوتا۔ اس نے کہا اتنا خوبصورت نبی جس کے غلام اتنے پکے ہیں، مجھے بھی کلمہ پڑھا، اپنے نبی کا غلام بنا لے۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں، وہ امام ہے جس نے جاگتی آگ کے ساتھ 72 مرتبہ میرے آقا کا دیدار کیا ہے۔ لکھتے ہیں اس نے کلمہ پڑھا تو اس نے کہا اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میرا باپ مجھے بھی اذیت دے گا۔ استبل سے گئے، گھوڑا لیا تو روانہ ہو گئے۔ باپ کو جب پتہ چلا وہ تو ساتھ چلی گئی، اللہ اکبر، اس نے پیچھے سے سپاہی بھیجے۔ جب سپاہی بھیجے، ادھر صبح کی پود پھوٹ رہی ہے، پیچھے سے اڑتے ہوئے لڑکی نے دیکھا کہ گرد اڑ رہی ہے۔ اس نے کہا اے بندہ خدا، اے نوجوان عاشق نبی، لگتا ہے میرے باپ کے سپاہی آ گئے ہیں، یہ ہمیں تکلیف دیں گے۔ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر یہ 100 بھی ہوئے میں آمنہ کے لال کا اکیلا غلام ان کے لیے کافی ہو جاؤں گا، میں اکیلا ہی کافی ہو جاؤں گا۔ لیکن حیران رہ گئے، جب قریب آئے تو وہ 2 گھڑ سوار تھے، وہ وہی تھے جنہیں عشق نبی کی پاداش میں جلتے تیل میں جلایا گیا تھا، گرایا گیا تھا۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر آیت قرآن پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ اور اس کے نبی کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا، نبی کے نام پہ مرنے والے مرتے نہیں، وہ زندہ ہی رہتے ہیں۔ مرد اللہ دے مردے نہیں تے کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی۔ کیوں آئے ہو؟ اس لیے آئے ہیں کہ اس عورت نے اپنے آقا کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن یہ تمہارے لیے نامحرم ہے، ہمیں آرڈر ہوا ہے ان کا نکاح پڑھایا جائے، ان کو میاں بیوی بنایا جائے۔ تو یہ ہے استقامت کا اجر، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کی مدد ان پہ نازل ہو جاتی ہے جو اپنے عقیدے پہ پکے رہتے ہیں، اپنے عقیدے پہ پکے رہتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں استقامت علی الدین عطا فرمائے۔ دیکھیں 5 نمازوں میں ہم ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں، صراط مستقیم پہ ہمیں چلا مولا، صراط مستقیم پہ چلا، استقامت والے رستے پہ چلا۔ تو حضرات گرامی قدر دعا کریں اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے دین مصطفیٰ پہ، ایسے رستے پہ جو رستہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، جس رستے پہ اللہ کے نبی کی آل و اصحاب نے آب یاری کی ہے، اللہ ہمیں ایسے رستے پہ کاربند رکھے اور حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔